عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان. احمد آ جائیں کھانا کھا لیں. بابا جان ہم کب منڈی جائیں گے؟ ہم انشاءاللہ کل چلیں گے بیٹا. پکا؟ پکا آ جائیں چلے کھانا کھا لیں. پیار کرتے ہیں اسے کھانا کھلاتے ہیں دیکھو بچے خوش ہیں کھانا کھلاتے ہیں دیکھو بچے. احمد چلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. جی بابا جان. اللہ پاک کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اچھا اور صحت مند جانور خریدیں گے, دوسروں کے سامنے دکھاوا کرنے سے بچیں گے اور خوش دلی سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ. چل عید پھر آئی ہے عید قربان خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان. نام بکرے کا رکھا پیار کرتے ہیں اسے نام بکرے کا رکھا پیار کرتے ہیں اسے کھانا کھلاتے ہیں دیکھو بچے خوش ہیں کھانا کھلاتے ہیں دیکھو بچے خوش ہیں. عید پھر آئی ہے خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید قربان خوشیاں لائی ہے عید پھر آئی ہے عید. بابا جان میں نے جانور کو چارہ پانی تو دے دیا لیکن اور میں کس طرح جانور کی خدمت کر سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا سوال ہے. چلیے اس کا جواب ہم امیر اہل سنت سے لیتے ہیں. یس دیٹس اے گریٹ آئیڈیا. پیارے امیر علیہ سنت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ قربانی کا جانور ہو یا کوئی سا جانور ہو اللہ کی مخلوق ہے یہ, تو ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ان کو چارہ پانی بھی خوب دیا جائے جتنی ضرورت ہے, اور جو جانور لے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کھاتا کیا ہے. اب کوئی چاکلیٹیں کھلا رہا ہے, کوئی بسکٹ کھلا رہا ہے, کوئی کچھ کھلا رہا ہے, کوئی یہ بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات جانور بیمار بھی پڑ جاتے ہوں گے. تو جب خریدیں نا تو ان سے پوچھ لیں یہ کیا کیا کھاتا ہے. تو بعض جانور میٹھا کھا لیتے ہیں چاکلیٹ, بعض کھائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے, یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے وہ پوچھ کر کہ اس کو کیا کیا کھلانا ہے. اب تو آپ نے سودا کر لیا ہے, خرید لیا, تو اب یہ بتائے گا کیا کیا کھلانا ہے. پہلے بھلے اس نے بادام پستے بتائے ہوں, لیکن اب ہو سکتا ہے کہ صحیح سے بتا دے. یا بادام پستے ہی کھاتا آپ نے سوچ کے لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب غریب بادام پستے کو تصور میں دیکھتے رہیں, بکرا بادام پستے کھا رہا ہے, کیسا دھو رہا ہے. تو خیر اس کو یہ پوچھ کر اس کی غذا وغیرہ, رسی تھوڑی, بعض رسی ایسی تنگ رکھتے ہیں کہ اس کی گردن بیچارے کی دور جھک بھی نہیں سکتا برابر, یہ نہ ہو. پھر بعض اوقات رسی میں ٹانگیں اس کی پھنس جاتی ہیں, قربانی کے جانوروں میں دیکھا ہے. یہ بیچارہ پھر یہ گول گھومتا اور مزید اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے. تو ایسا جیسے ہی دیکھیں تو ان کو اس سے کشادہ کر دیں, کھول دیں, اس طرح کی کھلا رہے. اچھا بعض اوقات دو جانور قریب بندے ہوتے ہیں, اب یہ دونوں مطلب یہ کہ ان میں جنگ چھڑ جاتی ہے. اب جو کمزور ہوتا ہے یہ بیچارہ پٹتا رہتا ہے, یا بعض اوقات ایک جانور جو وہ مارا ماری والا ہوتا ہے, دہشت گرد ٹائپ کا ہوتا ہے, حملے کرتا رہتا ہے, اور وہ بیچارہ سہما رہتا ہے. یہ جو اس طرح کر رہا ہے نا, قیامت کے دن اس کا بھی اس سے حساب ہوگا. یہ سزائیں ان کی بھی, جانوروں کی بھی, جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں جانور. تو اس طرح مطلب یہ کہ جانور اگر ایسا الگ الگ باندھیں, یا آپ دیکھیں یہ آپس میں مانوس ہیں یا نہیں, لڑتے تو نہیں ہیں. بعض وقت دو جانور اکٹھے ہیں, آپ نے چارہ ڈالا, اب چارہ ڈالیں گے تو جو زوراور ہوگا وہ جلدی چارہ کھا لے گا, دوسرا بیچارہ زمین سونگتا رہ جائے گا. تو یہ بھی نہ ہو, دونوں کھائیں دونوں پئیں, اور یہ امن ان میں رہے, لڑیں نہیں آپس میں. یہ سب اب کو خیال رکھنا ہے. اور چارہ جو کھایا تو وہ اس میں بعض اوقات منہ ڈالتے ہیں, گندی زمین تو کچھ تو بدبو ہو جاتی ہے. تو چارے پر چارہ ڈالنے کے بجائے یہ جو پرانا چارہ رکھا ہو نا, آلود فریش ہو, وہ تو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آلود ہے وہ نہیں کھائیں گے, گچ پچ والا وہ جو ہوتا ہے جس میں گندگی مکس ہو جاتی ہے, تو وہ تو آپ کو پھینکنا پڑے گا. سائڈ پہ کر دیں اور فریش چارہ رکھیں تو یہ کھائے گا.
اس طرح پانی بھی ہے تو ضرورت ہے کہ یہ پانی نہیں پی رہا، خالی سونگ رہا ہے، جس کا تو پانی میں بدبو ہو گئی ہے، اس کے کام کا نہیں رہا، پانی بھی بدلتے رہے، اور پانی ہو ہر وقت. اس کے بعد تاکہ پانی پئیں بھی، ورنہ تو یہ کہ پیاسے رہ جاتے ہوں گے. کیونکہ بہت ساری چیزیں خیال رکھنی پڑیں گی. پھر ان کو بچے جو دوڑاتے ہیں تو بعض وہ اتنا دوڑاتے ہیں کہ جانور ہانپ جاتا ہوگا، تو یہ بھی نہ ہو. نارمل چلانے میں تو حرج نہیں ہے کہ اس کو نہ پونچھڑی زور سے نہ دم زور سے موڑتے ہیں نہ اس کے کان کھینچتے ہیں، اور اس طرح نہیں، بلکہ نرمی سے شفقت سے اگر اس کو پیار سے چلاتے ہیں تو چلا کر تو لایا ہوا انسان بھی چلتا ہی ہے، تو یوں چلانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو یوں خیال رکھنے، بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا، جو مجھے سمجھ پڑی وہ میں نے عرض کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.